बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन के मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को यकीनी बनाएं और भरपूर तरीके से बनाएं, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम का वेट करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका और अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ करें। आजकल हम जो है वो आगाज़ इस दुआ से करते हैं अपने प्रोग्राम का और अपने दिन का कि अल्लाह ताला इस ख़तरनाक वबा से हम सबको ना सिर्फ महफूज रखें बल्कि पूरी दुनिया को जल्द अज जल्द निजात दिलाएं। आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो वो भी दुआ से रिलेटेड है, जिसमें हम दुआ की अहमियत जानेंगे। दुआ करना, अल्लाह से रुजू करना, अल्लाह की तरफ देखना और अल्लाह से मांगना, अल्लाह से तलब करना, इसकी दीन इस्लाम की रोशनी में हमें क्या अहमियत मिलती है, इसकी क्या फजीलत है और क्यों हमें कहा गया है कि हम दुआ मांगें, इस पर क्यों इतना एम्फसाइज़ किया गया है, इसके हवाले से हमें फजीलत बयान की गई है, इसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई है। आज इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। जहां हम दीन इस्लाम की रोशनी में बात करेंगे, वहीं तमाम मज़ाहिब में हम देखते हैं कि हमें दुआ मांगने का कॉन्सेप्ट मिलता है। कहीं हमें हाथ जोड़ के दुआ तलब करते हुए जो है वो एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है, कहीं हाथ बांध के, तो कहीं हाथ खोल कर। दीन इस्लाम की रोशनी में जब हम बात करेंगे तो हम जानेंगे कि अल्लाह से दुआ मांगने के क्या तरीक़ेकार हैं, दुआ कब मांगनी चाहिए, किस तरह से मांगनी चाहिए, और फिर हम ये भी देखेंगे कि दुआ की कबूलियत के तकाज़े क्या हैं, कि दुआ किस वक्त कबूल होती है, जो दुआएं कबूल नहीं होती उनके पीछे क्या मसलहत है, क्या उनके पीछे रीज़न्स हैं, या इसके हवाले से हमें क्या तालीमात और क्या अहकामात मिलते हैं। जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दुआ के हवाले से हमें क्या अहकामात दिए हैं, क्या पैगामात दिए हैं, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से क्या फ़रमाया है, इसके हवाले से भी हम ज़रूर जानेंगे। हदीस मुबारका से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है और तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी तकदीर में बेहतरी लिखी जाए, या अगर खुदा न खास्ता बेहतरी नहीं है तो उसको बेहतरी में कन्वर्ट किया जाए, तो यहाँ से हमें दुआ की अहमियत का पता चलता है। इसी के साथ ही जो है हम आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का, और हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिनसे गुफ्तगू होगी, दुआ की अहमियत फ़जीलत के हवाले से जानेंगे, बिलखुसूस दीन इस्लाम की रोशनी में इसके हवाले से हमें क्या तालीमात, क्या पैगामात और क्या अहकामात मिलते हैं, हम उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, दुआ मांगने के तरीक़ेकार को कैसे सीख सकते हैं, इस पर भी ज़रूर बात होगी। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे, मौसम पर नज़र डालेंगे और फिर मुलाकात कराएंगे आपकी अपने मेहमानों से। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड।
लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। आगाज़ करेंगे इस टॉपिक का और दुआ की अहमियत और फजीलत के हवाले से जानेंगे, और बिलखुसूस बात होगी तमाम मज़ाहिब के हवाले से और दीन इस्लाम की रोशनी में जानेंगे कि दुआ मांगने का क्या तरीक़ाकार है, क्यों इसकी अहमियत और इसकी फजीलत पर रोशनी डाली गई है। इसके हवाले से बात करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन करिए स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया राज़िया साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं, माहिर तालीम है, खानम सैयदा सहर ज़ैदी साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं खानम, खैरियत से हैं? खानम के साथ आज की हमारी जो तीसरी मेहमान हैं नाथख्वां हैं अलीना नूर, उनको खुशामदीद भी कहेंगे। साथ ही उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस नशिस्त का, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी शान मनवालू, तेरी शान मनवालू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। कभी शाम लुत्फ़ो अता में तू, कभी टूटे दिल की सदा में तू, कभी शाम लुत्फ़ो अता में तू, कभी टूटे दिल की सदा में तू, है यहाँ भी तू, है वहाँ भी तू, है यहाँ भी तू, है वहाँ भी तू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। और जो बरोज़े हश्र हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब
جو بروز حشر حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام سے علینا نور نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، اور اب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے، دعا کے معنی اور دعا کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالرز موجود ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہیں، لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی بھی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے محترمہ راضیہ صاحبہ، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی، جب ہم بات کرتے ہیں دعا کے معنی کی تو وہاں پہ لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاح میں اس کے مفہوم کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بہت شکریہ ہما، اور آج کا خوبصورت ٹاپک آج کے دن کے حساب سے بھی میں اگر دیکھوں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بھی وہ خاص دن ہے کہ جب اللہ پاک نے ایک لمحہ ایسا رکھا ہے کہ جس میں جو شخص جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ درود و سلام کا بھی کثرت سے ورد کیجئے، اور آج اس ایک لمحے کی تلاش میں بھی تھوڑا سا وقت لگائیے، دعا کیجئے، اور ہر لمحہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالیے تاکہ وہی بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ بے شک۔ دعا کیا ہے؟ دعا بیسیکلی پکارنا ہے، جی، ایک صدا دینا ہے، ندا دینا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور اپنی التجا، اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنے دل کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور اگر دعا کو میں یوں کہوں کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک راستہ دعا ہے، کہ جب وہ ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اور جب ساری دنیا سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اب میری اس بات کو پورا کرنے والا کوئی اور نہیں سوائے میری رب کی ذات کے، تو اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پکارتا اور اس کو یاد کرتا ہے۔ ہما، یہاں میں کچھ صوفیاء کرام نے جو دعا کے معنی و مفہوم کو بیان کیا، اور بہت میں سمجھتی ہوں خوبصورت انداز میں، کیونکہ صوفیاء کی طبیعت میں نا ہمیشہ عشق کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ غالب رہا، بالکل، اور انہوں نے عشق کے انداز میں ہی، محبت کے انداز میں ہی اس معنی کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ صوفیاء میں سے فرماتے ہیں کہ دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان حیا کی زبان میں اپنے رب کے سامنے آتا ہے، سبحان اللہ، حیا بھی رہتی ہے، حیا کو قائم رکھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا، کچھ پیش کرنا، یہ کوئی معمولی اور چھوٹی سی بات نہیں ہے، بے شک، وہ جتنی بڑی ذات ہے اس کی بارگاہ کا ادب بھی اتنا زیادہ ہے۔ جی، تو جب کوئی حیا کی زبان میں اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو، اپنی خواہش کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دعا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر صوفیاء کرام جو ہیں اس کے معنی کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب سے محبت کے اظہار میں شوق کے ساتھ پیش ہوتا ہے تو یہ دعا ہے، کیا بات، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر صوفیاء کرام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے رب کے ساتھ باہمی پیغام رسانی کا آغاز کرتا ہے، اپنے رب تک کوئی پیغام اپنا پہنچانا چاہتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اب یہاں پر اگر آپ ان تینوں مفاہیم کو سامنے رکھیں یا ان کے معنی کو سامنے رکھیں تو ایک بات واضح ہو رہی ہے
کہ دعا کا اصل مقصد یہ ہے اپنے رب کے ساتھ جڑنا، بے شک، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا، اپنے رب کے ساتھ ربط قائم کرنا، نسبت قائم کرنا، اور چند لمحوں کے لیے تمام دنیا سے ہٹ کر اس کی صحبت میں آ کر بیٹھ جانا، سبحان اللہ، اور اس طرح سے بیٹھنا کہ آپ ساری دنیا کو بھول کر صرف اپنے رب کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں بسا کر آپ اپنی بات اپنے رب کو اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، بے شک، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور سن کر اس نے اس کو قبول کرنا ہے، اس کو پورا فرمانا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آغاز کیا ہے دعا کے حوالے سے، دعا کے معنی اور مفہوم پر ہی روشنی ڈالنے کا ہم کہیں گے خانم سے۔ جی خانم فرما دیجئے کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی یوم تبریک، اور آج جمعے کی نسبت کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم نسبت ہے 25 ذی القعدہ، جسے یوم دحو الارض کہا جاتا ہے، یعنی آج خدا نے اپنی رحمت کو وسیع کیا، سبحان اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خانہ کعبہ کے نیچے آج کا دن تھا 25 ذی القعدہ کا کہ زمین کو بچھایا گیا، اور وہیں سے پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو وسیع کیا۔ تو جمعے کے ساتھ ساتھ دو نسبتیں بہت اہم جڑ گئی ہیں آج، بے شک، اسی لیے اور زیادہ ذکر میں، تسبیح اور تحلیل اور عبادت میں کوشش کریں کہ آج کا دن گزاریں اور خدا کی رحمت کو اور برکتوں کو طلب کریں اپنے لیے اور اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، عزیز و اقارب تمام مومن و مومنات کے لیے۔ بہت اہم آج کا موضوع دعا کے حوالے سے، اگر اس کے لغوی معنی ہم دیکھیں تو جس طرح سے بتایا خواہر نے کہ پکارنا، دعا کرنا، اس کا ایک معنی ترغیب اور تشویق کا بھی ہے، یعنی کسی چیز کا شوق اگر کسی کو دلایا جائے یا کسی کی جانب رغبت دلائی جائے تو بھی دعا کا ایک معنی ہے، یعنی انسان اپنی تمام تر دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے اپنی رغبت کو، اپنے تعلق کو ترک کر کے اپنے تمام تر وجود کے ساتھ اپنے خدا، اپنے معبود کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اپنی یعنی ایک شوق دلانا، خدا سے بات کرنا، یقیناً یہ کوئی ایک عام امر نہیں ہے، بے شک، بے شک، طلب کرنا ایک معنی طلب کرنے میں بھی ہے، اور یہاں پر طلب کا معنی مجرد نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اگر ہم طلب کا معنی، دعا کا معنی طلب کے طور پر لیں، اگر وہ طلب ادنا سے اعلیٰ کے لیے ہے تو دعا کہلائے گی، اگر وہی طلب اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہے، ادنا کے لیے ہے تو وہ امر کہلائے گا، اور اگر ہمسر ہیں یعنی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ برابر ہے، یعنی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے اور وہاں پر طلب ہے تو وہاں پر یہ التماس کہلائے گا۔ اور فقط یہ نہیں یعنی کہ ہم طلب کر رہے ہیں پروردگار عالم سے صرف اپنی نیڈز کو یا اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ ایک جانب یہ امر خداوندی ہے، یہ حکم پروردگار عالم ہے، جس میں پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا طلب کرو میں اسے استجابت کے مرحلے تک لے کر آؤں گا، میں اسے مستجاب کروں گا۔ اور پھر اپنے حبیب سے ایک اور آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو تم کہہ دو کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب وہ مجھ سے دعا طلب کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو جہاں پر یہ ہم اپنی خواہش، مدد، استعانت طلب کرنا، پکارنا، تشویق، ترغیب ان تمام تر معنوں میں لیتے ہیں، وہاں پر یہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو۔ اسی لیے سب سے زیادہ پروردگار عالم اس وقت اپنے بندے کو محبوب رکھتا ہے کہ جب وہ خدا سے دعا طلب کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے کہا گیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، خدا انہی 1000 سجدوں سے بچا کر فقط ایک سجدے کی جانب انسان کی رغبتوں کو متوجہ کر رہا ہے اور اس کو تشویق دلا رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے، اور خدا کو اسی لیے یہ پسند ہے کہ تمام تر دنیا والوں سے اور دنیا سے اپنی امیدوں کو ترک کر کے جب انسان اپنی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو
پروردگار عالم اس آنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں. بے شک. تو وہ آنا یہاں پر ایک معنی یہ کہ اس طرح سے بہت سارے ہمارے لغوی معنی ہو گئے, اور ہم پروردگار عالم امر خدا ہے, حکم خدا ہے, اس کو بجا لا رہے ہیں. اور یہاں پر انسان جب تمام ترک دنیا کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں آتا ہے, تو وہ قادر مطلق ہونے کی گواہی دے رہا ہے خدا سبحان کی, اللہ, اور اپنے عاجز مطلق ہونے کی. واہ کیا میں عاجز ہوں اور خدا قادر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خانم اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.